انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہماری جماعت کے سید عالم دین حضرت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب جو کہ بڑا جوشیلا بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ولولہ انگیز خطاب ہوتا ہے حضرت کا، جنہوں نے نہیں سنا وہ آج سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی توفیق سے یاد رکھیں گے۔ احباب تیار ہو جائیں، جناب خطیب عالم اسلام للکار علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ آج کی یہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پر میں مبلغ اسلام، خطیب اسلام، محبوب عوام، ہر دل عزیز شخصیت جس کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا، قابلیت بھی اور علاقے میں قبولیت بھی، میں محترم قاری آصف ربانی صاحب اور ان کی رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بعد جماعت کے علماء خطبہ خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، میں کس آقا کی شان اور عظمت پہ آج سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موتی بکھیرنے آیا ہوں، جس آقا کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا تھا، اور جماعت انبیاء نے خالق کے ارض و سما سے یہ عہد کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ ربا، ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، نبوت چھوڑ کے امتی بن جائیں گے، پھر تورات زبور انجیل کے اندر رب ذوالجلال نے سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کیا۔ میں کس آقا کی شان بیان کرنے آیا ہوں، جو آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم، اور جب آقا کا نام آئے درودی چھل پہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا زمین پہ چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں آقا پہ جھک جایا کرتی تھی۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے جان ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی میرے رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی میرے رب نے پانی جاری کر دیا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا، میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی، اور جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی شان یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا۔ جس آقا کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی، نباتات نے دی تھی، حیوانات نے
آقا کا احترام کیا تھا، اور جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی، جن نات نے دی تھی، اور لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ میں نے نعرہ تکبیر لا کے سانسوں کڑھائی رکھیا ہے۔ حضرات گرامی، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، ورفعنا لک کا ذکر، محبوب تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، زبور میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ زمانے کی بات آئی، والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا کی امانت کی بات آئے، قرآن بولے، دیانت کی بات آئے، قرآن بولے، اخلاق کی بات آئے، قرآن بولے، یتیمی کی بات آئے، قرآن بولے، ختم نبوت کی بات آئے، قرآن بولے، رحمت کی بات آئے، قرآن بولے، تہجد کی بات آئے، قرآن بولے، اشراق کی بات آئے، قرآن بولے، بدر کی بات آئے، قرآن بولے، احد کی بات آئے، قرآن بولے، خندق کی بات آئے، قرآن بولے، تبوک کی بات آئے، قرآن بولے۔ آقا چلے قرآن بن جائے، جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو۔ مجھے کسی آسمانی کتاب میں حوالہ دنیا کا کوئی مائی کلال دکھا دے۔ انبیاء تو سارے شان والے، آپ کا موضوع سیرت امام الانبیاء ہے، میں اپنے موضوع سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ حضرات، کسی پیغمبر کی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، کسی نبی کی رسول کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ یا عمروں کا، اے آمنہ کے در یتیم، تیری عمر کی قسم، جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں تھے اس وقت کی قسم، جب مدینہ میں تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، نماز کی قسم، روزے کی قسم، جہاد کی قسم، تلاوت کی قسم، سخاوت کی قسم۔ ارے شان کیا رب نے عطا کی۔ میں 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، شیر پاکستان بھی ساتھ تھے اور علماء بھی تھے۔ جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بات گردش کرنے لگی، ربا تیرا بندہ خاکی بیت اللہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میرے مولا قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی، کیا اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نانا، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چاہے تو گناہ ملتے ہیں۔ فرمایا نانا، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے۔ آج کا یہ پروگرام میرا بھائی عبد الرزاق اللہ کے فضل سے پاکستان کے چپے چپے پہ پھیلا دے گا۔ یہ میرا اسلم بھائی، یہ دیگر اور پاکستان کے مشہور نعت خواں عبداللہ سلفی صاحب، وہ بھی آپ کو گرمائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا، ربا مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے۔ فرمایا نانا، ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے گناہ ملتے ہیں۔ فرمایا نانا، ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے۔ فرمایا نانا، ربا اس لیے قسمیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نانا، ربا قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا میرے بندوں کو میرا قرآن سنا دو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا کائنات نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم قدم۔
امام الانبیاء اللہ اللہ جن کی شان یہ ہے جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر دیا گیا. اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبوب کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا. جب آقا مسجد اقصی پہنچے انبیاء استقبال کر رہے ہیں آلن مسالن مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آیا ہوں. جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. آگ کے سینوں میں ٹھنڈ منہ میں کھنڈ ڈال دوں. قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر کے آدم علیہ السلام موجود ہیں, نوح علیہ السلام موجود ہیں, خلیل اللہ موجود ہیں, ذبیح اللہ موجود ہیں, انبیاء سارے موجود ہیں. نماز پڑھانے کی باری آئی جبرائیل امین نے آقا کا بازو مبارک پکڑا مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. محبوب آپ امام ہوں گے, آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, خلیل اللہ مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, کلیم اللہ مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے. پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو جتنے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا کوئی اکے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا. ارے جن کی شان یہ ہے, جس آقا کا مقام یہ ہے, جن کا مرتبہ یہ ہے, پھر آقا دنیا میں آئے کوئی کسی قوم کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا, کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا, کوئی ایک صدی کے لیے آیا, کوئی نصف صدی کے لیے آیا. ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے, قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے, علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا آلن و سالن مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. مولانا قاری یاسین بلوچ سے رشتہ کیا, مولانا قاری یاسین بلوچ سے رشتہ کیا, خطیب اسلام مولانا آصف ربانی سے رشتہ کیا, حضرت شیخ سے رشتہ کیا, علامہ شبیر احمد عثمانی سے رشتہ کیا. پاکستان کے نامور خطیب ہیں جن کی مولانا یاسین بلوچ صاحب, شبیر احمد عثمانی صاحب, ان کی خطابت کا ڈنکا پورے پاکستان میں بجتا ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. میں کس کی شان بیان کرنے آیا ہوں اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال, ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا. کسی نے عقیدت کے پھول یوں بکھیرے رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آفرین پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں پہ رنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. ارے جس آقا کی شان یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, اے میرے لاڈلے تیرا ذکر اذان میں ہوگا, تکبیر میں ہوگا, خطبہ جمعہ میں ہوگا, خطبہ نکاح میں ہوگا, قبر کے سوال و جواب میں ہوگا. جس آقا کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے, نذیر بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آقا کائنات کے لیے رحمت
लिलआलमीन बन के आए। अरे पहले जिन्होंने नबियों की नबूवतों का इनकार किया, जमीन पे गुनाह किए, मेरे रब ने दुनिया में अजाब के कोड़े बरसा दिए। किसी की शक्लें बदल के बंदर और खंजीर बना दिया, किसी को पानी की मौजों में गर्क कर दिया, किसी पे पत्थरों की बारिश बरसा के हलाक कर दिया। महबूब अब इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, इनकी शक्लें बदल के ये बंदर और खंजीर नहीं बनेंगे, पानी की मौजों में गर्क नहीं होंगे, आसमान से पत्थर नहीं बरसेंगे। रब्बा क्यों वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे लाडले, तेरे रब ने तुझे जो जहानों के लिए रहमत बनाया है। अली रहमतुल्लाह अलैह बोले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हीरा से सुए कौम आया, एक मुस्लिम की मियाँ साथ लाया, रहा डर न पेड़े तो मौजे का, इधर से उधर फिर दिया रो का। जिनकी शान ये है वो बिजली का कड़का तया सौतेहाती, अरब की जमीन जिसने सारी जगा दी, हर एक दिल में नाई लगन लगा दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी। जिस आका की शान ये है, आका खातमुन नबिय्यीन बन के आए। इन्ना रिसाला वन नबुव्वा कद इनक़दत फला रसूल बादी वला नबिय्या। मेरे रब ने नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया। खतीब आलम इस्लाम नारे तकबीर, हक़ अहले हदीस, मौलाना ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को आलन व सालन मरहबा कहता हूँ। और साथ इलाके की समाजी शख्सियत, ताजरान के जिम्मेदार और हर दिल अजीज शख्सियत, दुखी लोगों के काम आने वाले, मखलूक की खिदमत करने वाले, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले मोहतरम सरवर साहब तशरीफ लाए। इनको भी आलन व सालन मरहबा कहता हूँ। मैं बात कर रहा था सैयदुल कौनैन की, अबू ज़र गफ़ारी आए रज़ी अल्लाह तआला। आका अपनी नबूवत को कैसे पहचाना? अबू ज़र में मक्के में था। सुनो शाने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो फरिश्ते आ गए, एक जमीन पे आ गया, एक दरमियान में ठहर गया। जमीन पे आने वाले ने पूछा क्या यही इमामुल अंबिया है, खतीबुल अंबिया है? बताया गया यही आका इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तराजू लग गया, मेरा 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 100 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। एक फरिश्ते ने बोल के दूसरे को कहा अगर एक पल्ले में खालिक के कायनात की सारी मखलूक को रख दिया जाए, मखलूक में अंबिया भी, मखलूक में औलिया भी, मखलूक में अतकिया भी, मखलूक में सुलहा भी, मखलूक में शुहदा भी, एक पलड़े में अंबिया हो, औलिया हो, अतकिया हो, शुहदा हो, सुलहा हो, दूसरे पलड़े में अकेले आमना के लाल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमना के लाल वाला पलड़ा छूट जाएगा। और जिनकी शान ये है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बोले उनसे पहले अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की जिन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल देखा था, उंगलियां काटती थी, आका को देख लेती, जिगर काट देती। जिब्राइल अमीन बोले मैं मशरक गया, मगरब गया, शुमाल गया, जनूब गया, मैंने आमना के लाल जैसा कायनात में देखा नहीं। हसन बोले रज़ियल्लाहु ताला वासुन मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तालत निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। मेरी आंख ने महबूब जैसा देखा नहीं। हसन की आंख देखे कैसे? किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं। खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, रब ने ऐबों से पाक पैदा किया। कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। आका आपको देखते हैं यूं लगता है जैसे आप कहते चले गए, अर्श वाला बनाता चला गया। फिर सियालकोट की धरती से रब ने 2 अलामा पैदा किए। एक को दुनिया अलामा इकबाल कहती है, सबको
کو رحمت اللہ علیہ اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل گئی، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راز انتہاس سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے علامہ صادلائی صحیح کو کھڑا کیا، جو فرمایا کرتے تھے کاش علامہ صاد وہ پتھر ہوتا جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹانکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ اور لوگوں سنو، عقیدہ ختم نبوت پہ روح زمین پہ سب سے بڑی کتاب اگر ہے قائد اہل حدیث علامہ شہید کی ہے، جنہوں نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ مبارکباد کے مستحق میں مولانا منظور چنگوٹی رحمت اللہ علیہ حضرات میں بات کر رہا تھا، پھر چنگوٹ میں ختم نبوت جب کانفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے، جو فاطمہ کے منہ کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پھر یزدانی شہید بولے رحمت اللہ علیہ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے کے چندوں میں جنوار دیواں میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں سنے بیویاں با بھائی بار دیواں میں سردار چکو میں جگوار دیواں اودی جتی تو میں پگوار دیواں۔ یزدانی شہید بولے اور ختم نبوتا سالار آیا نبوت بوئے نو ہے مار آیا پچھو جگتے نبی اور آپ کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نو آپ کوئی نہیں سکتا، کھڑی کری انگلی آسمان والتیر مانگو میرے پیر بدرے منیر مانگو چند ٹکڑے کر کے نکھار نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ خطیب اسلام قاری آصف ربانی صاحب مبلغ اسلام جامعہ ربانیہ سلفیہ چلا رہے ہیں، کیا قاری صاحب کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے، ہاتھ اٹھا کے چلو گے، ساتھ دو گے، چندے دو گے، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے بیٹے دو گے؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، ربانی صاحب سے رشتہ کیا، ربانی صاحب سے رشتہ کیا؟ اللہ کا یہ شعر توحید کا دائی سنت کا شہدائی صحابہ کا وکیل، کیا بیٹے چندے بھائی کا ساتھ دو گے، ساتھ دو گے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ اگلے جمعے ایک بندہ نال لے کے آؤ گے، جو لے کے آئے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ میری جو بہنیں ایک بہن کو لے کے آئیں اور سنو، جب تک ہم زندہ ہیں جو انگلی سید القرنین کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ پھر کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو، کھڑے ہو جاؤ میرے نعرے کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان حدیث، علماء حدیث، شہداء حدیث، پاکستان، اسلام۔ حضرات پھر میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر دوں وہ شعر پڑھ کے اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد تابندہ رہے گا، یوں ہی گلستان محمد اور لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کی لہو ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔